سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ چاہا چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود سے پتھر کہیں معبود شجر، پیکرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندھے کے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانی کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید، شان افطار میں خوش آمدید۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو، آپ سب کو اور آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آج تو آپ نے جس زبردست انداز میں، جس خوبصورت انداز میں ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے، دلوں کو گرما دیا آپ نے ٹرانسمیشن کے آغاز سے، جزاک الحمدللہ۔ اللہ۔ اور میں سب کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ آئیڈیا وسیم کا تھا، آئیڈیا ٹوٹلی وسیم کا تھا۔ جی ہاں، کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ فرمانے لگے کہ آپ نے اقبال کا کلام کیا ہے اور آپ اس کو ہمارے ہی سیٹ پہ نہیں کر رہے۔ میں نے کہا یہ کیسے کروں گا میں ارینج؟ انہوں نے کہا آپ اس کی آپ فکر مت کریں۔ اور میں جب ابھی آیا ہوں تو میں بالکل سرپرائزڈ تھا کہ جب میں آیا ہوں تو نہ یہاں صوفے لگے ہوئے تھے، نہ یہاں کچھ، اور یہ بچے کھڑے ہوئے تھے۔ اور ہماری کوآرڈینیٹر ہیں سمرین، فل مارکس ٹو ہر ایز ویل فار ہیلپنگ اس۔ وہ پیچھے پیچھے کام کرتی ہیں، ہمیں بتاتی نہیں ہیں۔ عبید، یہ پروڈکشن کے یہ جتنے لوگ ہیں، کامران وغیرہ، یہ لوگ سب سامنے نہیں ہوتے۔ اور آج تو ہم بڑے لکی ہیں کہ ہمارے سیٹ کے اوپر no other than Sanam is on our set and she is recording our شان رمضان۔ اب لکی ہے یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا، یہ ان کی رائے ہے، اس رائے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو آج تو آپ لوگ بڑے لکی ہیں، کافی زیادہ فیسٹیو۔ آپ نے ہی بیان بدل لیا، آپ نے ہم لوگوں سے آپ لوگ کر دیا، آڈینس پہ ڈال دیا آپ نے کہ آپ لوگ لکی ہیں۔ تو جنید بھائی، 9 رمضان المبارک، دیکھو کتنی یعنی کہ رمضان کا پہلا عشرہ تقریباً اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ Absolutely. اللہ اکبر۔ اور بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ 9 گھنٹوں پہلے کی بات ہے کہ ہم رمضان کی افتتاحی نشریات کر رہے تھے۔
مہمان تو ہوتا یہی ہے نا, مہمان آتا ہے تو آدمی کو بوجھ لگتا ہے نا, جیسے کہ رمضان آ رہا ہوتا ہے, ارے روزے کیسے رکھیں گے, گرمی, اور ارے یار جلدی گزرے یہ وہ, اور جب آتا ہے تو اتنی سپیڈ سے گزرتا ہے, اور اچھا مہمان جب جائے تو پھر میزبان کو افسوس ہوتا ہے کہ میں اس کی وہ قدر ہی نہیں کر سکا جو اس کے کر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہمان کی بھرپور طریقے سے جو بھی اس کا حق بنتا ہے, جتنا حق بنتا ہے اتنا تو ظاہر ہے ہم کہاں کر سکتے ہیں, لیکن جتنی ہماری بساط ہے اتنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ہمارے اس سیٹ کی مستقل رونق جناب محمود الحسن اشرفی صاحب, شاہ رخ قادری بھائی اور قاری محسن بھائی موجود ہیں. جنید بھائی نے تو آج بڑے زبردست انداز سے کیا ہے محفل کا آغاز. آپ ابتدا میں کون سا کلام سنانے لگے ہیں؟ کیا ہم ایک ایسا کلام سنا رہے ہیں جس کو لوری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حضور کی ولادت سے متعلق یہ کلام ہے, بہت پیارا کلام ہے. کہتے ہیں کہ ماضی میں مائیں جب اپنے بچوں کو سلایا کرتی تھیں تو لوری اور اللہ کے کلام اور اس کے رسول کا ذکر کر کے سلایا کرتی تھیں, تو اس کی برکتیں بھی حاصل ہوتی تھیں. اب زمانہ تبدیل ہو گیا ہے تو پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں اور مل کر ہم اس لوری کو پڑھتے ہیں جو حضور کی ولادت سے متعلق ہے. عطا ہو. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا اللہ 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 لا الہ الا ہو, مل کر اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ اللہ لا الہ الا ہو. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم, پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم, آج در و دیوار نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ اللہ لا الہ الا ہو. جبریل آئے جھولا جھلانے, لوری دے ذیشان. جبریل آئے جھولا جھلانے, لوری دے ذیشان. سو جا سو جا رحمت عالم, سو جا سو جا رحمت عالم, میں تیرے قربان نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ اللہ اللہ
शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन कैसा हसीन होगा वो सल्ले अला कैसा हसीन होगा वो रौनक बज़ में कायनात रौनक बज़ में कायनात अब ये ख्याल उम्र भर अब ये ख्याल उम्र भर सिलसिलावार बन गया सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन जब से मिला है उनका दर सल्ले अला जब से मिला है उनका दर जब से झुका वहाँ ये सर जब से झुका वहाँ ये सर मेरा गुरूरे बंदगी मेरा गुरूरे बंदगी अर्श मदार बन गया ज़िक्रे हबीबे किबरिया मेरा शिआर बन गया जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। ये कलाम किस अदीब साहब का? वाह वाह जज़ाकल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है ये और बहुत खूबसूरत कलाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब महमूद हसन अशरफी साहब, क़ारी मोहसिन साहब और शाहरुख कादरी साहब। और इंशाअल्लाह जब हम एक वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो देखते हैं कि आज शान इस्लाम में क्या है वो याद माज़ी, जिसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि जो अज़ाब तो हरगिज़ भी नहीं है, जिसको याद करना सवाब ज़रूर है और जिसको याद करके हम ये सोचते हैं, ये दुआ भी करते हैं कि इंशाअल्लाह जितना शानदार माज़ी था उससे ज़्यादा बेहतर, उससे ज़्यादा बेहतरीन इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस ब्रेक पे जाते हुए, चूँकि जो कैफियत आपके इस कलाम से बन गई है, अगर हम दुरूद शरीफ पढ़ते हुए एक साथ ही ब्रेक पे चले जाएं तो ये भी बड़ा एक अच्छा अंदाज़ होगा ब्रेक पे जाने का। सब मिलके एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसके साथ ही ब्रेक पे जाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का
بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ان کے نام سے بھی عشق, ان کے کام سے بھی عشق, ان کے نام سے بھی وفا, ان کے کام سے بھی وفا, ان کے گلیوں سے عشق, ان کے ہر انداز سے عشق, ان کے اٹھنے بیٹھنے سے عشق. اور ظاہر ہے وہ سراپا نور ہے, ان کا سب گھرانہ نور ہے. اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ان کی تحریروں سے عشق, ان کے انداز فکر پہ عشق, اور ان کے انداز دعوت پر عشق, کہ جس انداز سے انہوں نے دعوت دی میرا دل چاہتا ہے, میرا دل کڑتا ہے, اور میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتا ہوں کہ کچھ وہ شقی القلب لوگ یا گروہ جو کہ ایک عجیب و غریب انداز دعوت اپنے طور پر اپنائے ہوئے ہیں, کاش وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رخ کبھی پڑھ لیں اور دل سے اس کو سمجھ لیں کہ ایک دعوت دینے کا انداز یہ بھی ہے جس میں کہیں قلم نہیں ہے, جس میں کہیں زور نہیں, جس میں کہیں زبردستی نہیں ہے. آج شان اسلام میں اب سے ہم نے ذرا خاص اہتمام اس لیے کیا کہ ذرا ہمارے کچھ نوجوان ساتھی بھی اپنے ذرا ریلیٹ کر سکیں اس کو, اس لیے ہم نے کہا کیوں نہ ایک ذرا محفل کی صورت میں جب ہم ماضی کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے جہاں تابناک ماضی پر ہم روشنی ڈالتے ہیں وہاں ہی ایک بہترین مستقبل کی خواہش کا بھی اظہار کرتے ہیں. اور یہ بات صرف عمران خان نہیں کہتے بلکہ سچ بھی ہے کہ ہماری ملک کی آبادی کا آدھے سے زیادہ حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے جنہوں نے ہمارا مستقبل اچھا بنانا ہے. تو ان مستقبل کے جو معمار ہیں ہمارے, ان کے ساتھ یہ سیگمنٹ کیوں نہ کیا جائے. جی ہمارے کیا بلکہ ہم سب, مطلب میں تو اسی گروہ میں شامل ہوں, آپ ہمیں بتائیں. اچھا میرے عزیز دوستو, آج بہت انٹرسٹنگ چیز ہم لوگ ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بڑے بڑے سرداروں کو اور بادشاہوں کو خطوط لکھے, ان میں سے دو تو میں بتا چکا ہوں. اب یہ ایک نظر ڈالو, یہ دیکھو, یہ ہے بادشاہ حبشہ نجاشی 8 ہجری. اس کا اصل نام تھا اسحم بن الجبیر. یہ اس کا جو ہم کہتے ہیں نجاشی. یہ نجاشی بادشاہ کے نام کو کہتے ہیں, جیسے فیرو تھا نا, فرعون, تو حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. اصل نام پھر بتائیے گا کیا تھا اس کا اسحم بن الجبیر, یہ اس کا اصلی نام تھا, اسحم بن الجبیر. اور یہ لوگ وہاں کے رہنے والے سارے جو تھے یہ عیسائی مذہب پہ تھے. اچھا ہاں. ٹھیک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا وہاں پر اپنے خط کے ساتھ, جس میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف فرمائی, اس کے بعد اپنی رسالت کے بارے میں فرمایا, پھر اس کو دین حق کی دعوت دی نجاشی کو, جو کہ اللہ کی شان اس نے فوراً قبول کر لی. وسیم بھائی, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آدمی اپنا عقیدہ جو ہے وہ بدلے. اس اللہ کے ولی نے فوراً اس کو قبول کیا اور نجاشی نے آپ کے خط کو اپنے سر پہ لگایا. یہ جو ہم دکھا رہے ہیں یہ اسی خط کا عکس ہے. جی یہ اس خط کا اوریجنل آپ نے سب سے پہلے دیکھا. یہ مختلف عکس ہیں جو مختلف زمانوں میں اسلام کے مختلف رولرز نے ان کے عکس کیپچر کیے ہیں, اور یہ مختلف یہ سمجھیے کہ میوزیمز کے اندر موجود ہیں. جب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی پہلی ہجرت ہوئی ہے وہ بھی حبشہ ہوئی, جس کے سردار حضرت جعفر بن ابی طالب تھے جب گئے تھے وہاں پر, اور اس کے سامنے سورہ مریم کی آیتیں پڑھی تھیں حضرت جعفر بن ابی طالب نے. اور پھر پھر اسی قافلے میں حضرت ام حبیبہ بھی تھیں, وہ اپنے شوہر کے ساتھ گئیں. وہاں جب ان کے شوہر گئے تو وہ واپس اپنے دین پر چلے گئے, کرسچینٹی کے اوپر واپس چلے گئے, تو حضرت ام حبیبہ ان سے علیحدہ ہو گئیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ کو ایک خط لکھا جس میں آپ نے نکاح کی خواہش ظاہر کی. تو نجاشی نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام حبیبہ سے پڑھوایا. 400 دینار جو تھے وہ مہر ادا کیا, اور نجاشی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح خواہ ہونے کا اعزاز ملا.
پھر جب نجاشی کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کو ایک صالح انسان فرمایا. تو یہ تو نجاشی کا قصہ. اچھا وسیم دوسرا بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ کسرا کو فارس میں, فارس ایران کا پرانا نام ہے, کسرا کو خط بھیجا. خسرو پرویز تھا وہاں کے بادشاہ کو کسرا کہا کرتے تھے. خسرو پرویز سیزر آپ نے سنا ہوگا, سیزر, تو کسرا اسی سے نکلا ہے. اس نے خط دیکھتی اس کو پھاڑ کے پھینک دیا. اوہ, وہ خط جو اسلام قبول کرنے سے متعلق تھا. جی آپ نے سنا ہوگا کیسر جو ہے نا, کیسر وہ روم کے بادشاہ کو کہتے تھے, سیزر اس کو کہتے تھے. معافی چاہتا ہوں میرے سے غلطی ہوئی. کسرا جو تھا وہ کائزر کہلاتا تھا. اوکے, فارس کا بادشاہ کائزر کہلاتا تھا اور روم کا بادشاہ, شام کا بادشاہ سیزر کہلاتا تھا انگریزی کے اندر. اس نے پھاڑ کے پھینک دیا. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ کے پھینک دیا ہے, اس وقت کسرا نے اپنے 2 ایلچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا جاؤ واپس جاؤ کہ کس تمہارے بادشاہ کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا. میلوں کا فرق, وہاں پر کوئی ٹیلی فون تو تھے نہیں. وہ دونوں بھی حیران ہو گئے کہ یہ بات کیسے پتہ چل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر اللہ رب العزت نے اس کی جو سلطنت تھی اس کو پارا پارا کیا, اور پھر کسرا کے قتل کے بعد فارس کی سلطنت مسلسل ایک ٹرموئل کے اندر رہی اور آخر تک سیٹ نہیں ہو سکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں یہ بڑا عجیب خط ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کو لکھا. یہ یمن کا رہنے والا تھا وسیم بھائی, اور اس کے قبیلے کا نام تھا بنو حنیفہ. آپ نے اس کو خط لکھا, اسلام کی دعوت دی. اس نے آگے سے پتہ کیا جواب لکھا؟ اس نے لکھا یہ خط مسیلمہ رسول اللہ نعوذ باللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام ہے, کہ جس کے جواب میں, اور پھر اس نے لکھا آدھی زمین تمہاری ہے آدھی زمین میری ہے لیکن قریش زیادتی کرتے ہیں. آپ نے جواب میں لکھا کہ محمد رسول اللہ کی جانب سے مسیلمہ کذاب کے نام, کذاب جھوٹے کو کہتے ہیں, اس کا نام ہمیشہ کذاب کے لیے کذاب پڑ گیا. یعنی بنیادی وجہ اس کا نام کذاب پڑھنے کی یہ ونی کیسے جھوٹا دعویٰ اسلام اپنے نام کے آگے نعوذ باللہ رسول لگایا. جی بالکل بالکل. اس پر پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام تھے. پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول بنے, پہلے خلیفہ بنے مسلمانوں کے, تو آپ نے پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے پیچھے یمامہ بھیجا. اور جب اس کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی اطلاع ملی تو اقربہ نامی ایک جگہ ہے, وہاں 40,000 بنو حنیفہ کے فائٹرز اور حضرت خالد بن ولید کے ساتھ 8,000 صحابہ کرام تھے. یہ سب حضرات وہاں پر پہنچے ہیں. گھمسان کا رن پڑا ہے, اور صحابہ کرام کو جب فتح ہونے لگی تو اس نے اپنے کچھ مقربین کو پکڑا اور پکڑ کے ایک باغ میں گھس گیا جس کا نام حدیقہ تھا. باغ کو حدیقہ کہتے ہیں, حدیقہ. اس باغ میں گھس گیا یہ. تو ایک صحابی تھے برا بن مالک, یہ حضرت انس بن مالک جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے, ان کے بڑے بھائی تھے برا بن مالک. انہوں نے سب سے کہا کہ بھئی مجھے اٹھا کر اس باغ کے اندر پھینک دو, ایسے کر کے. سب نے کہا حضرت نہ جائیں, آپ ایسا نہ کریں. انہوں نے کہا مجھے پھینک دو. انہوں نے ان کو حضرت برا بن مالک کو اس باغ کے اندر پھینکا گیا. یہ اکیلے اس میں گرے, 4 5 6 8 کو قتل کیا. اس کے بعد باغ کا دروازہ کھولا, مسلمانوں کی فوجیں اندر داخل ہوئیں, اور وہ قتل عام ہوا اس کا, وہ قتل عام ہوا اس کا اور اس کی فوج کا. اور آپ نے ان کا سنا ہے نا, وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے ہاتھوں شروع کے اندر تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. وحشی کے نیزے نے پھر اس اتنے بڑے اسلام کے دشمن کو قتل کیا. اور پھر حضرت وحشی اپنے آخری زمانے میں کہتے تھے اسی نیزے سے میں نے اللہ کے ایک اتنے بڑے نیک بندے کو شہید کیا, اور اسی نیزے سے میں نے اللہ کے اتنے بڑے دشمن مسیلمہ کذاب کو مارا. تو یہ کہانی ہے ان 3 خطوط کی وجہ سے. آخر میں ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے, چونکہ آج کل کے حالات سے متعلق وہ لوگ جو اس بات میں کچھ دلائل دیتے ہیں کہ جناب کسی نہ کسی انداز سے جبر کا عنصر ہے, جو یہ عجیب و غریب, ان سے میں نے سنا ہے, آپ تھوڑا سا کلیریفائی کیجیے گا کہ جناب ایک تو خیر مجھے ان لوگوں کی قسمت پہ رونا آتا ہے کہ جو اپنے ایکٹس کو ان کے ایکٹ سے کمپیئر کر رہے ہیں, کیا کمپیریزن ہے.
نہیں پھر وہی میں نے سنا ہے وہی کہتے ہیں جناب کہ جو خطوط وغیرہ بھی لکھے گئے اس میں بھی تو یہ سلسلہ تھا کہ پہلے خطوط کے ذریعے دعوت دی گئی اور پھر پیغام بین السطور یا براہ راست یہی تھا کہ آپ یا تو اس انداز سے قبول کر لیجئے یا پھر تیار ہو جائیے جنگ کے لیے. تو کہتے ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہماری بات مان لو, نہیں مانو گے تو پھر اس طریقے سے. وسیم یہ کیا ہے؟ وسیم صحابہ نے ہمیشہ دعوت دی. صحابہ ہمیشہ کلمے کی دعوت دیتے تھے. جو قوم کلمے کی دعوت کو قبول کر لیتی تھی پھر انہی صحابہ کی جماعت وہاں جا کے ان کو دین سکھاتی تھی. یہ تھوڑی ہوتا تھا کہ ابھی دعوت دی اور اگلے ہی دن وہ پکے مسلمان بن گئے. پھر وہ دین سیکھا کرتے تھے. آج بھی کیا کسی کو یہ حق ہے کہ اگر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اپنے کسی برانڈ آف اسلام کی اور آپ کو قبول نہیں بھی کرتے تو کیا اس کے بعد مجھے حق مل جاتا ہے کہ اب میں بزور طاقت یہ مسلط کروں؟ آپ کو حق نہیں ملتا, کیونکہ پھر اگر کوئی اگری نہیں کرتا تھا پھر مسلمان ان سے دوسری بات کرتے تھے کہ بھائی آپ ہمیں اپنے معاشرے میں رہنے کی اجازت دیجئے اور ہم آپ کی پروٹیکشن کریں گے جس کا آپ جزیہ دیں گے. پھر اس پر بھی نہیں مانتے تھے تو پھر بات آگے بڑھتی تھی, قتال تک جاتی تھی. جناب جی وسیم, شان اسلام میں آج ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے انشاءاللہ. تو پھر کچھ شان دسترخوان کیا کا بات سلسلہ ہوگا. میں نے علماء کرام سے پوچھ لیا ہے کہ وہ کھانے کی خوشبو سونگھنے وغیرہ سے روزے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, تو آج ہم ذرا آرام سے مزید اطمینان کے ساتھ یہ کام کر سکیں گے. ایک وقفے کے بعد شان دسترخوان پہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کھیر کھاتے ہیں آپ شوق سے جناب بھائی؟ ہاں کھیر کھاتے ہیں آپ شوق سے؟ ہاں کھیر تو کون شوق سے نہیں کھاتا ہے نا. مجھے تو بہت شوق ہے. اور اس رمضان میں نے اب تک کھیر نہیں کھائی ہے شروع سے لے کے. بنوانے لگے آپ ہمارے لیے؟ کیونکہ ہاں آج انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے یار, لیکن پھر کسی ایکسپرٹ کو پکڑے یار وسیم. ایکسپرٹ یہاں سے تو میں نے 2 ایکسپرٹ تلاش کر لیے ہیں. اچھا, انہوں نے ایکسپرٹ ہونے کا دعویٰ بہت کیا ہے, اس لیے اگر ٹھیک ہوئے تو انہیں انعام دیں گے, ورنہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ بھی لے لیں گے ہم ان سے. اتنا انہوں نے بھرپور دعویٰ کیا. ان کے موبائل رکھوا لو دونوں کو. ہاں یہاں سے آ جائیے آپ لوگ. کوئی گروپ ہے پورا ساتھ ہیں آپ لوگ سب؟ 2 آ جائیں, کوئی 2 آپس میں طے کر لیں گے. میرا دل کرتا ہے کوئی 2 لوگ آ جائیں. اوپر سے آپ ایک تلاش کر لیں. اتنی محبت سے ہاتھ آپ اوپر کرتے ہیں, میرا دل کرتا ہے سبھی کو بلا لوں. کیا کروں, آنا صرف 2 محلہ ساتھ کھیر بنائے گا. 2 لوگ آ جائیں, 2 چلیں اوپر سے آپ بلا لیں. یار بڑا نازک مرحلہ ہے ویسے یہ. آپ کے ساتھ کون ہے, کہاں ہے بہن آپ کی؟ چلو آ جاؤ دونوں. مجھے لگ رہا تھا کوئی بہنیں اور کزن لگ رہی تھی دونوں. آ جائیں. ویسے مرد حضرات شدید احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں, کل ہمیں ان کو نمائندگی دینی آپ پڑے کو گی. انعام دوں گا دوسرا. ہاں وعلیکم السلام. آئیے جی. کھیر ان کو بنانے دو. دیکھو ایک نیچے سے ایک اوپر سے, پھر نہیں تو زیادتی ہو جائے ہاں گی. مساوات. آپ کو ویسے انعام دوں گا انشاءاللہ. بالکل. دعا کریں, آپ تو بزرگ آدمی, دعا کرو مل جائے تم ان کو. اچھا جی, یہ بتاؤ آنے سے پہلے بائک کے لیے دعا کس کس نے کی تھی؟ اب پتہ لگ گیا کہ اتنی دعائیں اگر ملک و قوم کے لیے ہوئی ہوتی تو آج معاملہ بہتر نہ ہو گیا ہوتا. یہ مسئلہ ہے سارا. بھائی جناب یہ کوکنگ شو ہے ہمارا شان دسترخوان, جس میں آج جو کمپٹیشن ہے اس میں ونر کے لیے ہے زینب کوکنگ آئل کی جانب سے ایک بائک اور اس کے ساتھ ساتھ 1 سال کا ویگا لوبریکنٹ بائک کا آئل ہے. رنر اپ کے لیے ہے ایس ٹی مائکرو ویو اوون اور ہائر آئرن. اور اس کے علاوہ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, السلام علیکم جی آئیے, کرشی جامع شیریں نے. کرشی جامع شیریں میں عام شربت کی طرح آرٹیفیشل ایسنس نہیں ہے, اس کی خوشبو اور اس کا فلیور بالکل نیچرل ہیں. اور آج کی ہماری یہ ڈش ہے کھیر کی. اللہ, آپ کا کبھی ویسے آپ کا تو خیر کبھی کچھ بھی بنانے کا اتفاق نہیں ہوا میرا خیال ہے, کچھ مخصوص چیزوں کے علاوہ آپ نے کبھی کچھ بنایا نہیں ہے نا. یہ مجھے سمجھ آ گئی ہے اس بات کی. تو بسم اللہ کیجئے, یہ سارا سامان یہاں پر حاضر ہے اور ٹیسٹ کے تو نہیں بلکہ پریزنٹیشن کے نمبرز ہیں, تو آپ نے بس پریزنٹیشن میک شیور کرنا ہے. کھیر لگے, دیکھنے میں کھیر تو لگے کم از کم. ٹھیک ہے, آپ کو ہمیں بتانا نہ پڑے کہ یہ کھیر ہے, بلکہ ہمیں دیکھ کے خود ہی لگ جائے کہ یہ کھیر ہے. پرسوں ایک زردہ ایسا بنا تھا جس کا جب تک ہمیں حلفیہ یقین نہیں دلا دیا گیا کہ یہ زردہ ہی ہے, تب تک ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ زردہ ہے. اور اس کے علاوہ جناب ہمارے ساتھ یہاں پر گولڈن سن بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی کار بھی ہے. ایفکو کی کمٹمنٹ ہے کہ اپنے برانڈ گولڈن سن جیسے بناسپتی اور کوکنگ آئل کے ذریعے پاکستان کی عوام کو ورلڈ کلاس کوالٹی پروڈکٹ
اور افورڈیبل پرائس پر یہ اور ان کی صحت کو سیکیور کرتے ہیں. گولڈن سن کی جانب سے بھی ایک کار دی جائے گی. کب دی جائے گی, کیوں دی جائے گی, کس کو دی جائے گی, یہ جاننے کے لیے بھی آپ دیکھتے رہیے ARY ڈیجیٹل کی نشریات شان رمضان. ابھی ہمارے پاس چونکہ کچھ لمحات مجھ سے بہت ایک خاص فرمائش کی ہے آپ کے حوالے سے لوگ ظاہر کرتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں کہ جنید جمشید صاحب سے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, ضرور سنا جائے. تو ہم محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے, کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. اب میرے ساتھ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. وفا تم نہ دیکھو ہرگز کسی میں, زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے. حفاظت کرو اپنے ایمان دی کی, زمانہ بہت ہی عجیب آ رہا ہے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے, کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. پڑھیں گے میرے ساتھ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں, رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں. تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں, محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں. چلو جا کے رہنا مدینے میں, اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے, کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. اور آپ جائیں ایک بریک پر. شان رمضان نشریات میں ہمارا یہ سیگمنٹ ہے جس میں ہم کچھ
پیارے پیارے بچوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور یہ سیگمنٹ کے آغاز ہوتے ہی اور اس نے بھی پیارے چاہے کہ اس کا بھی شمار بچوں میں کیا جائے تاکہ اس نے بھی اپنا اچھا اب یہ ہے کہ آج ہم نے سوچا کہ کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ بچوں کے ساتھ کچھ شیئر کیا جائے, کوئی قصے کہانی کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ شیئر کیا جائے. تو آج آپ اس طرح بیٹھ گئے مجھے لگ رہا ہے میں سنوں گا, میں نے بھی سننا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا بھائی یہ ایک واقعہ ہے جس کا جو کہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے, اور آپ میری اصلاح کیجیے گا اگر میں کہیں اس میں غلطی کروں تو. یہ قرآن مجید میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. اچھا اب ظاہر ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, تو اس میں اگر ایک ایک لفظ ایک ایک کوئی بھی جملہ بھی آیا ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہے, کیونکہ یہ کسی عام آدمی کا کلام تو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ویسے کسی کو پتہ ہے قرآن مجید میں کل سورے کتنے ہیں, کتنے سورے ہیں؟ قرآن مجید میں کل ہیں 114 سورے, 114 سورے ہیں. کتنے سورے ہیں قرآن مجید میں؟ 114. کتنے ہیں؟ 114 سورے ہیں کل قرآن مجید میں, اور آیات ہیں 6666, 6666 آیات ہیں. اچھا اور قرآن مجید کا ایک ایسا سورہ بھی ہے, ہر سورے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا, ایک سورہ ایسا ہے قرآن مجید کا کہ جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی. وہ کون سا سورہ پتہ ہے کسی کو؟ آپ بتائیے. واہ وہ ہے جناب, بتائیے مائک پہ بتائیے. سورہ توبہ. سورہ توبہ, زبردست. بریڈیز کا گفٹ ہیمپر دیجیے جی نے, ایک ادھر بھی لے آنا ہے. اور اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بریڈیز والوں نے اور کرشی جامع شیری نے, اور اس کے علاوہ گابا نیشنل نے بھی. تو یہ قرآن مجید ایک اور بچی آ گئی ہیں اس وقت ہمارے سیٹ پہ, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو کہہ رہا ہوں. تو جی ماشاء اللہ. پیاری سی ڈال کو آپ بلا ہی نہیں رہے, اس کو کہانی سننی ہے. اچھا چلیں ہم سناتے ہیں کہانی. آج ویسے ہمارے سیٹ پہ ایک قبضہ ہو گیا, قبضہ مافیا جو ہوتا ہے نا بڑا, کہ وہ اچانک ایک بس کوئی آ کے آپ کے سیٹ کو ہائی جیک کر لیتا ہے. آج کچھ اس طرح کے معاملات ہو گئے. تو اجازت ہے میں کہانی, آپ سنائیں گی کہانی آج؟ کہانی بھی آپ سنائیں گے, میں تو سننے آئی ہوں آج, صرف آپ کی سنوں گی, اور میں کب سے سن رہی ہوں آپ کی. اچھا آج سننے ہی آئے جنید بھائی. اب میں بریک میں جو آپ کو سنائیے وہ نہ آن ایئر بتا دیجیے وہی تو کہہ رہی ہوں میں کب سے آپ بڑا مسئلہ مسئلے ہو رہے ہیں یہاں پہ آج بہت. نہیں ویسے میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے ARY نیوز کا جو مشہور و معروف پروگرام ہے, اس کی ہوسٹ سنم بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ. آئی ایم ریئلی گریٹفل, آپ کے آنے سے بڑا لائیولی سا ہو گیا ہے سیٹ, سو تھینک یو سو ویری مچ. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک سورہ ہے. اچھا ایک اور سورہ بھی ہے قرآن مجید کا. اچھا پہلے مجھے ایک بات بتائیں, قرآن مجید کی سورہ کتنی ہو گئی؟ 114. ٹھیک ہے, اور ایک سورہ ایسا ہے آپ نے جس کا جواب دیا سورہ توبہ, جس کے شروع میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے. تو اس کا مطلب 114 سورہ ہو گئی, اور ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ ہے. ایک سورہ ایسا ہے سورہ توبہ جس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے. تو ٹوٹل کتنی بسم اللہ ہو گئی قرآن مجید میں اس طرح ہیں؟ 113 ہے نا. اب یہ معاملہ ہے کہ قرآن مجید میں لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ 114 مرتبہ ہی ہے, 113 مرتبہ نہیں ہے. اس لیے کہ ایک ایسا سورہ بھی ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 مرتبہ آتا ہے, جس میں ایک دفعہ ہم شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں, اور پھر قرآن مجید میں سورہ کے درمیان بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے. وہ غالباً ایک خط, ایک کنورزیشن ہے, ایک خط کے ذریعے حضرت سلیمان کی آیت ہے ملکہ سبا سے, کہ جس میں وہ خط پورا قرآن مجید نے بتایا, تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے. تو اس لیے قرآن مجید کا ایک سورہ ایسا جس میں بسم اللہ نہیں ہے وہ سورہ توبہ, ایک سورہ ایسا جس میں بسم اللہ 2 مرتبہ ہے وہ سورہ نمل ہے. اس طریقے سے 114 سورے ہیں قرآن کے, اور 114 مرتبہ ہی بسم اللہ بھی آیا. ایک یہ چھوٹا سا واقعہ 1-2 منٹ کا ہم آپ کو یہ بھی سنا دیتے ہیں. ہم اکثر یہ سنتے ہیں نا کہ بھائی جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے, جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس کو تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو اس کے پاس فرعون جتنا بڑا لشکر ہو, اس کے پاس کچھ بھی ہو, اس کا کوئی بھی کام بن نہیں سکتا. تو آج ایک ایسا ہی یہ واقعہ ہے. یہ واقعہ ہے 2 بادشاہوں کا. ایک بادشاہ کا نام تھا طالوت, ایک بادشاہ کا نام تھا جالوت. ٹھیک ہے, ایک کا نام کیا تھا اور دوسرے کا, ٹھیک ہے. اب اس میں جو جالوت جو بادشاہ تھا نا وہ بہت ہی لمبی جسامت والا, بڑا لمبا تڑنگا, اور وہ اس طرح کا تھا. اور دوسری جانب یہ جو مسلمان تھے ان کا ایک بادشاہ تھا طالوت, جن کے پاس فوج بھی کم تھی, جو کہ ہر اعتبار سے ان سے بہت کم تھے. اور یہ ایک روزانہ کا روٹین ہوتا تھا کہ یہ جالوت جو بادشاہ تھا یہ اس طرف طالوت کے لوگوں کو چن چن کے بہت آرام سے مار دیا کرتا. اس لیے کہ طالوت کے لوگ ہوتے تھے چھوٹے, مطلب نارمل قد والے, وہ, اور جالوت ایک اپنی جسامت رکھتا تھا. یہ ایسے میں یہ ہوا کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام, جو ہمارے ایک نبی ہے نا, حضرت داؤد علیہ السلام وہ آئے,
اور انہوں نے طالوت سے کہا کہ اگر تم مجھے ایک دفعہ آپ مجھے موقع دیں تو میں اس بادشاہ سے, اس جالوت سے میں مقابلہ کرتا ہوں. اب لوگ بڑا پریشان بھی ہوئے, مسکرائے بھی اور ہنسے بھی کہ بھائی کہاں وہ جالوت جس کے سامنے پوری کی پوری فوج بے بس ہے, اور کہاں یہ ایک لڑکا یہ کیا کر لے گا. حضرت داؤد چھوٹے تھے اس وقت, لیکن سب نے کہا کہ چلو آزمانے میں کیا حرج ہے, جہاں سب لوگ ٹرائی کر رہے ہیں اور ناکام ہو رہے ہیں تم بھی آزما لو. اب جناب حضرت داؤد علیہ السلام گئے حضرت جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے, اتنے بڑے بادشاہ سے وہ مقابلہ کرنے کے لیے گئے. ان کے پاس ایک چھوٹا سا ہتھیار تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس. وہ کیا تھا, اب میں اس کو کس طرح سمجھاؤں, تمنچا نہیں ہوتا, یعنی میں عام الفاظ میں کہہ لوں کہ ہم اگر پتھر باندھ لیں ایک چھوٹی سی رسی کو, گوپن کہہ سکتے ہیں. ان کے پاس ایک بڑا چھوٹا سا ایک ہتھیار تھا. اب آپ سوچیں کہ ایک طرف ہے حضرت داؤد ایک چھوٹا سا لڑکا, ایک طرف ہے جالوت جس کی پہچان ہی ہے کہ بہت لمبا تڑنگا اور بڑا اس طرح کا وہ بادشاہ ہے, اور دونوں کا مقابلہ ہونے والا. اب سب کو پتا تھا کہ بھائی اس میں کون جیتے گا, کون جیت سکتا تھا اس میں. بھائی حضرت داؤد ہے ایک طرف, ایک طرف جالوت ہے. سب کا خیال تھا کہ جالوت جیت جائے گا اور فوراً جیت جائے گا. حضرت داؤد نے صرف وہ جو ان کے پاس جو ہتھیار تھا اس کو اس طرح انہوں نے گھمایا, اور جب سامنے حملہ کیا تو وہ سیدھا جالوت کی آنکھ پہ جا کے لگا, اور وہ ایسا وہ حملہ صحیح ثابت ہوا, ایسے صحیح نشانے پہ لگا کہ وہ اسی وقت وہاں پر گرا وہ بادشاہ جالوت, اور جان سے چلا گیا, مر گیا وہ بادشاہ. اور سب یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ کہاں پر یہ ایک حضرت داؤد اور کہاں پر جالوت. لیکن یہ وہی بات, ہم ایک اور واقعہ بھی ہم سنتے ہیں نا, وہی آپ کسی نے سنائیں گے کہ اتنا بڑا ایک لشکر تھا ابابیل کا, اتنا بڑا لشکر تھا, اور سب سوچ رہے تھے کہ ان کو کون شکست دے گا. ان کو شکست بھی ہوئی, اور کس سے ہوئی, چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اس سے شکست ہوئی. تو اس سے جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہو, اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو, تو پھر بے شک کہ اللہ ہمارا ساتھ دے. یقین تو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, سب سے زیادہ اہم بات یقین ہے. بلکہ اس سے پہلے کہ ہم وہاں پر جائیں, یقین سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ سب لوگ جو ہے ایک جگہ پر, ایک بارش نہیں ہو رہی تھی ایک جگہ پر, یہ جنید بھائی نے مجھے واقعہ سنایا کہ ایک جگہ بارش نہیں ہو رہی تھی, تو جناب سب کو کہا گیا کہ بھائی نماز پڑھتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے. اتنے سارے لوگ نماز پڑھنے آئے, ان میں سے ایک چھتری لے کر آ گیا. سب نے کہا بھائی ہم نماز پڑھنے آئے ہیں, یہ تم چھتری ہاتھ میں لے کر کیوں آ گئے ہو؟ اس نے کہا بھائی جب نماز پڑھیں گے تو بارش تو ہوگی نا, تو اس کے بعد کے اپنے انتظامات بھی کرنے یا نہیں کرنے. اتنا یقین, جب اس حد تک یقین ہو اللہ کی ذات پہ, تو پھر ضرور کامیابی ہوتی ہے. آپ جا رہی ہیں؟ ہاں میں آپ کا سرٹ نہیں چھوڑ نہیں, لیکن سنیں ہمارے اتنے یہاں تو ہمیں آپ کی ضرورت ہے کوکنگ کمپٹیشن میں. ہاں ادھر آئیے نا, اعلان ہونے لگا ہے نا, یہاں تو آپ کی ضرورت. آپ ایسے فرد بھائی کو کچھ بنا کے کھلاتی ہیں, بنانے کے علاوہ کھانا وانا بھی بنا کے کھلاتی ہیں آپ انہیں؟ بہت کچھ بنا کے کھلاتی ہوں, اور آج میں گاڑی کے لیے کھیلوں گی. آج میں گاڑی کے لیے یہاں پہ کھیلوں گی. مجھے یقین ہے کہ میں جیت کے جاؤں گی, اور جو گاڑی میں جیتوں گی بغیر سوال کے میں آپ کو دے کے جاؤں گی. نہیں, آج کا ہم گاڑی کا سیگمنٹ ڈراپ کر رہے ہیں. لیکن ایک چکر ہے نا اس میں, اگر آپ گاڑی ہار گئی تو ہمیں بہت دکھ ہوگا. لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ گھر آئے مہمان کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے. اس بات کا بھی یقین ہے, بغیر سوال کے مجھے گاڑی دے دیں گے. ہاں, ہم مہمانوں کو خالی ہاتھ نہیں واپس لوٹاتے, لیکن آپ میزبان ہیں یار بھائی کی, تو آپ یہ مہمان والے چکر میں ہے ہی نہیں, بس یہ آپ کا گھر ہے. اچھا بھائی, اب یہ ہے کہ ظاہر ہم ٹیسٹ تو کر نہیں سکتے, آپ نے بھی روزہ رکھا ہوگا مجھے یقین ہے, ٹیسٹ تو کر نہیں سکتے. جج آج میری رائے ہے کہ سنم بولو تو جج بنایا جائے. اوہ بس ٹھیک ہے, چلیں جناب اب آپ دکھا دیجیے. مجھے بتائیے ہم ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں ہمارے ویورز بھی دیکھ سکیں, فریم میں آ جائیں, اور پھر آپ نے پریزنٹیشن کی بنیاد پر, ڈال دیا آپ نے. نہیں, بلکہ ہم آپ کا مزید دل جلائیں گے. آپ کو بائک نہیں دیں گے, لیکن آپ کے ہاتھ سے بائک دلوائیں گے لوگوں کو. نہیں, گاڑی تو خیر چھوڑ ہی دینا. وہ تو آج جو ہمارا جو ونر ہے ان دو میں سے, ان کے لیے ہے زینب کوکنگ آئل کی جانب سے ایک بائک کا تحفہ ہے. ان دونوں میں سے جو بھی ونر ہوگا ان کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ویگا لوبریکنٹ بائک آئل بھی ہے. رنر اپ کے لیے ہائر کی استری ایس ٹی مائکرو ویو اوون اور میزان کے گفٹ ہیمپرز. اب جناب آپ نے سنم یہ پریزنٹیشن کی بنیاد پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون ونر ہے, اور ذرا ہمارے ویورز کو بھی دکھا دیجیے. تھوڑا سا اس کو اس طرح رکھیے گا کہ ہمارے ویورز بھی دیکھ لیں. آ گیا, دیکھ لیا, واہ. بتائیں بھائی آپ لوگ بھی اپنی رائے دیں, کیا رائے آپ کی, تاکہ سنم کی تھوڑی ہیلپ بھی ہو جائے. مائک میں دوسرا دیکھیں جی. سکھڑ بن جاؤں, یعنی آپ نے اعتراف کیا کہ آپ سکھڑ نہیں ہیں. رمضان میں سچ نکل جاتا ہے منہ سے, یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے رمضان. ٹھیک, ساری پریزنٹیشن تو آپ نے خراب کر دی. اچھا اب ان کی پریزنٹیشن دکھائیے. اچھا, انہوں نے شان رمضان لکھا ہے اس پہ, ہاں, اور یہ دیکھیں آپ, یہ بھی دکھائیں جی.
थोड़ा सा आगे आ जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं। शान रमजान लिखा हुआ है इस पे। ठीक है। कैसे करूँ एक यार, आपको एक अब तक आपसे जो है ना वो, हाँ अब ठीक है भाई, हाँ ये अब सही है। इसको 10 मिनट आप इस तरह खड़ी रहें पकड़ के हमें। हाँ जी, अब आप बता दीजिए, माइक आप रखिए हाथ अब में। माइक आपके हाथ में है, हाँ बाइक आपके हाथों जाएगा। ओके। ये नहीं कि सिर्फ शान रमजान लिखा हुआ है इस वजह से, वो चम्मच हिलाने से भी आइडिया होता है कि ठीक ठीक कितना ठीक, थिक होना चाहिए। आपके हाथ में, जैसे आप कहें, जैसे आप वो मेरा बताएं। ख्याल है जिसने शान रमजान लिखा है। वाह, ज़ैनब कुकिंग ऑयल की बाइक हो गई आपकी। वाह 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 वाह, जबरदस्त। ये लीजिए माइक। कराची के कौन से इलाके से आप आई हैं? जी हम लोग जामशोर से आए हैं। अरे वाह वाह, बहुत सी तालियां वाह। भाई हमारे मेहमानों के लिए। तो जामशोरों से आए हैं आप साथ हैं इनके? अच्छा, आइए आइए, आप भी आइए, जल्दी से आइए। और मैं हमारी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी हम लोगों की कि हम यहाँ पर आए और यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, और अल्लाह ने हमारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। वाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। ज़ैनब कुकिंग ऑयल की लेकिन बाइक हो गई आप तो आपकी। हैं दो बहनें, जी ये बाइक किसके घर जाएगी? बाइक आधी आधी हो जाएगी। बाइक का सौदा होगा, अभी बाइक बेची जाएगी। कोई एक बहन बड़ा दिल करे और एक को दे दे, कौन किसको देगी बताएं? अरे वाह, तालियां होनी चाहिए क्या इस कह रही बात हैं? पे। इन्होंने ऑन एयर कह तो दिया है। ये मैं जरा देखता हूँ। चले अच्छा, भाई साहब आइए, आओ बहुत भाई बहुत साहब। मुबारक हो जनाब आपको। भाई साहब ज़ैनब कुकिंग ऑयल की ये बाइक। कैसे, तो आपका इन दोनों में से क्या रिश्ता है? ये वाइफ है, ठीक है। तो वाइफ ने तो आपकी कह दिया कि वो बाइक दे देंगी आप अपनी आपकी साली को, तो ठीक है, जो उनका फैसला है। वो तो हाय हाय, लेकिन सोचो तो सही, तुम्हारा साड़ू चलाएगा उसको यार। कोई मसला नहीं, वो भी कजन है, भाई हैं। अच्छा मुझे बताओ, घर पे भी ऐसा होता है कि जो आपका फैसला हो? नहीं घर पे कैमरा थोड़ी होता है। घर पे कैमरा नहीं होता इसलिए। तो अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। देखो भाई, ये भी आई है, छोटी भी हमारे साथ आई है। माशाल्लाह। वाह, वाह। चले जनाब, आपका एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक Thank you. हो हमारे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के लिए भी बेजबा इनामात हैं। इनके लिए भी है ना? जी जी बिल्कुल है, जो कि मैंने अच्छा जी, अनाउंस और भी किए मुझे हैं। इजाजत, मैं इसके साथ जा रही हूँ, मुझे अपना शो रिकॉर्ड करना है। अगर आप गाड़ी देंगे तो मैं यहीं पर हूँ, दे दूंगी किसी को। अगर आप इस वजह से रुक जाती हैं तो हम बिल्कुल फिर गाड़ी का आपको चकमा दे सकते हैं। कहने में क्या है? हाँ हाँ देंगे, बिल्कुल देंगे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सनम के लिए बहुत सारी तालियां। बहुत शुक्रिया सनम बलोच साहबा, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। शान रमज़ान में एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।